ہمارے ملک میں کسی بھی ایک میٹر کو لے کے چلے، پالیٹکس کو ہی لے لے، کیا ہے، کیا چل رہا ہے کہ ہم لوگ ویسے نعرے بازی بڑے لگائیں گے، بہت ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر بھی جب بات آتی ہے سوشل میڈیا سے باہر آنے کی یا پریکٹیکل ہونے کی تو وہاں پہ ہم لوگ زیرو ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ خود اپنے کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے، ککڑ جو گئے بھی پیسے نہیں تو پیر نو جا کے بکرا دے آتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے۔ یار بڑا ہی افسوسناک خبر ہے اور بڑی دل کو لگی ہوئی یہ بات، اور غصہ بھی بہت زیادہ چڑھا ہے۔ ایک بندہ میدان میں اترا ہے جنگ لڑنے کے لیے، وہ اکیلا ہی مردے میں جہاد ہے۔ میں نے تو یہی چیز نوٹ کی ہے، وہ جو لڑ رہا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، اس کے کریکٹر کے اوپر کبھی کیا مطلب باتیں کرنے کی، کون سی ویڈیوز نکال کے لے کے ہم لوگ آپس کی بات بتاؤں، بڑی بے شرم قوم ہے ویسے۔ مردے میں جہاد، اکیلا میدان کے اندر لڑ رہا ہے، کوئی اس کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے کہ اس کے پاس گارڈ نہیں ہے۔ پہلے اس کے گھر پہ حملہ کیا، اس کے گھر پہ فائرنگ کروائی، اب اس کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور حالات دیکھ لیں کیا آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری حالت نہیں بدل سکتی، یہ ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ ہم نے نا یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جو پیری فقیری چل رہی ہے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، بیسیکلی مافیا ہے یار، یہ سچی بات ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ یہ گینگسٹرز ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی لگتا ہے۔ جس دن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور میں بڑا دیکھ کے پریشان بھی ہوا، اور وہ ویڈیو کیا تھی؟ پیر صاحب ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، وہ نکلے ہیں مسجد سے باہر، نکلے ہیں کوئی 3-4 جی شان، وہ مسیتوں باہر نکلنے تو باہر پہنچی اپنا سجے بننے بھی تے کھبے بننے بھی، مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے ان کے اپنا ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے۔ اور تکبر اور غرور اتنا زیادہ تھا یار، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ وہ کسی کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے سلام لینا بھی ان کو مطلب گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ کیوں اتنا تکبر اور غرور ہے؟ ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک اور مطلب یہ ڈفرنٹ، یہ اتنی زیادہ سٹوریز ہیں جو میں بارہا دفعہ کہہ رہا ہوں، لیکن اقرار الحسن کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی میں بالکل مقابلے مذمت اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں ساری قوم کو کہوں گا کہ پلیز اس کا ساتھ دیں، ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ناسور جب تک ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوگا، یہ چیزیں اس طرح کی ختم نہیں ہوں گی، یہ پلیز یہ ہماری قوم اسی طرح بیوقوف بنتی رہے گی۔ میں نے یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ خود اپنے کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے، ککڑ جو گئے بھی پیسے نہیں تو پیر نو جا کے بکرا دے آتے ہیں۔ اور یہ حالات چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں ایسے؟ کوئی اس کے اوپر ریسرچ ورک نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ہی چلے جاؤ۔ جتنے ہمارے یہ دھوکہ دینے والے ہیں، میں پھر وہی بات کہوں گا، میں اصل پیر کی بات نہیں کر رہا، جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جو لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، سیدھے رستے پہ چلانے کی ترغیب دیتے ہیں، جو لوگوں کو پیار محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں۔ یار یہ کیسا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے یہ ساری کی ساری چیزیں وہ یہ بڑا خاص جو ہے یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ساری قوم کو نظر ڈالنی چاہیے، لیکن ہمارے آپس کی بات ہے، کون کتنے جو ہے ہمارے ملک میں سائلستان ہیں، اتنے مسئلے ہیں، کس مسئلے پہ جو ہے نا وہ ہم ہاتھ ڈالیں، اور کس مسئلے کو جو ہے وہ نظر انداز کریں، اور کس مسئلے کو جو ہے نا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرے۔ لیکن مسئلے تو جتنے بھی چل رہے ہیں سارے کے سارے ہم ان کے اوپر نشاندہی کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ ہم لوگ ان کو ایسے اگنور ہی کرتے ہیں۔ وہ 1-2-3 دن وہ بڑی ہائپ بنی رہتی ہے، اگر فیس بک پہ بھی یا سوشل میڈیا پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ہائپ بنی ہوتی ہے، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد معاملہ سارے کا سارا ٹھنڈا ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ معاملہ کہاں پہ گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ اقرار الحسن والا، یہ میں نے پلیز ساری قوم نے ان کے اس اقدام کے اوپر جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں کہہ رہی تھی کہ جی یہ اس نے یہ کر دیا ہے، اقرار الحسن نے یہ کر دیا، مطلب اقرار الحسن نے اتنا اچھا قدم اٹھایا۔ ہم کیوں صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے کسی بھی کام میں؟ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ مطلب ہمارے ملک میں کسی بھی ایک میٹر کو لے کے چلے، پالیٹکس کو ہی لے لے، کیا ہے، کیا چل رہا ہے کہ ہم لوگ ویسے نعرے بازی بڑے لگائیں گے، بہت ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر بھی جب بات آتی ہے سوشل میڈیا سے باہر آنے کی یا پریکٹیکل ہونے کی تو وہاں پہ ہم لوگ زیرو ہو جاتے ہیں۔ میں خاص طور پہ پلیز اپنی قوم سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہمارا اپنا، وہ کہتے ہیں نا خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ والے یہ جو جھوٹے یہ اس طرح کے نظام لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود ان کے جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ان کو غسل کا نہیں پتا، ان کو نماز قرآن کا نہیں پتا، ان کو ایسی چیزوں کا نہیں پتا ہے۔ تو یار اس کی سخت الفاظ میں تمام قوم کو مذمت کرنی چاہیے۔ لوگ ہمارے لیے خاص طور پہ جو سنی حضرات ہیں، ہم لوگ جو اہل سنت سے بلانگ کرتے، تمام فرقے جو ہیں ان کی بھی بات کروں گا، ہمارے لیے جاکر سائی کا کام کرتے ہیں۔
हमसाया ममालिक में भी हमारे लिए जगह साई का मामला बना हुआ है, हम किसी की तरफ मतलब हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी जो है ना, मुझे आज भी याद है दुकान पे यूके पे मेरे पास एक बंदा अभी कोई 4 महीने पहले की बात है, वो ना दुकान के आगे से सामने से गुजरता था वो बंदा, और वो मतलब वो इंग्लिश में भी बात करता था और लोगों को जाते जाते ऐसे 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 वो पैट करता था, मतलब थापी मारता था। तो एक दिन मैं दुकान से बाहर खड़ा हुआ तो मुझे कहता है कि भाई आप अपना ना शोल्डर आगे करो। तो मैंने कहा क्यों शोल्डर आगे करूं? कहता है आपको मैं थापी देता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि उससे क्या होगा? कहते हैं सत्य खैरा सब कुछ पार हो जाएगा। यार भाई अल्लाह रहम करे हमारी कौम के ऊपर। ये हमने नमाज कुरान ये चीज़ें अगर कर लें, अगर हम लोग नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ के हिसाब से चल रहे, तो मालिक ऊपर वो जो नीली छतरी वाला बैठा हुआ है ना, मुकद्दर नसीब बदले मतलब वही, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं। हाँ औलिया अल्लाह निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ऐसा भी था जिस तरह था ना वो निगाह नबी में वो तासीर देखी, ये वही सारी की सारी चीज़ें। तो यार इस तरह के जो जालसाजी और ये जो लोग फेक बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और ये माफिया इसके पीछे काम कर रहा है। मैंने पहले भी बोला है, खुदा रहा इसकी निशानदेही करें। आपके मोहल्ले में, आपके अराउंड में अगर कोई भी इस तरह का अपना कोई अड्डा चला रहा है या इस तरह के लोग कोई इस तरह के मामला चला रहे हैं, प्लीज़ उनकी निशानदेही करें। और जो मतलब बड़े लोग ख़ास तौर पे जो कर रहे हैं इस मामले के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक इकरार और हसन, उनको ज़रूर मैसेज करें, उनके साथ ज़रूर रब्ता करें ताकि इसकी जो है सख्ती से जो है इसको कंडेम किया जाए और इस तरह की चीज़ों की जो है वो सदेबाप के लिए रोकथाम की जाए इन चीज़ों की। ये आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इन चीज़ों को इनको खुद पता नहीं होता और वो जो लोगों को इसकी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं और किया जा रहा है सारे का सारा। मेरी ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इकरार हसन की फेवर में थी कि अल्लाह करीम इस मर्द मजाज की हिफाजत फरमाए। तमाम माओ बहनों बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ, तमाम जो है बड़े अपने अहबाब से दरख्वास्त करूंगा, जितने भी मेरे देखने वाले मेरे नाजरीन हाजरीन जो भी लोग यहाँ पे सामीन सुनने वाले हैं, प्लीज़ इस एक इंसान के लिए जो है ना ये कोशिश करें। और मुझे पता है कि ये बंदा जो है ना मुबालगा राई के बगैर बात, ये बंदा ऐसा बंदा है जो बेहतरीन काम कर रहा है और ये इंशाल्लाह जो है हमारे मुल्क में ये जो नासूर, ये जो जालसाजी और फ्रॉड ये चल रहा है, ये इनकरीब ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।